قرآن کو پس پش ڈالا گیا، قرآن سے دوستی کو ختم کیا گیا، تعلق کو دور کیا گیا۔ جب یہی لوگ آج بیٹھتے تھے قرآن کی رحمتیں اور برکتیں ختم ہو گئی، وجہ کیا ہے؟ ہمارا تعلق دوستی قرآن سے ختم ہوگی۔ جب ہماری دوستی اور تعلق قرآن سے ختم ہوا ہے، دوستی اور تعلق کے ختم ہونے کی وجہ سے قرآن نے ہمیں اس طرح کر کے دکھایا ہے جس طرح ان لوگوں نے قرآن کا رستہ روکنے کی کوشش کی تھی، قرآن کو ناکام بنانے کی کوشش کی تھی، قرآن کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر دور کے اندر ان کو اپنے منہ کی کھانی پڑی۔ قرآن مجید کے اندر کسی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، قرآن مجید کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن مجید میں مقدس کتاب ہے، قرآن سے قرآن اپنا تعارف بتاتا ہے۔ آپ پڑھ تو صحیح، دیکھ تو صحیح، مجھ سے اپنا تعارف لے تو صحیح، میں کون سی کتاب ہوں؟ قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم حروف مقطعات ہے۔ بعض علماء اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے، میم سے مراد محمد ہے۔ رب نے تین قسمیں اٹھائی ہیں، تین قسمیں اٹھانے کے بعد رب بتانا چاہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کسی قسم کا کوئی ریب نہیں۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کی رب نے حقانیت کو بیان فرمایا ہے۔ رب کہتا ہے الف لام میم رب کعبہ کی قسم، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے۔ لام سے مراد جبرائیل ہے، مجھے جبرائیل کی امانت کی قسم ہے۔ میم سے مراد محمد ہے، مجھے محمد کی صداقت کی قسم ہے۔ لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں، یہ وہ کتاب ہے جو شک سے پاک ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہر دور میں لوگوں نے توڑنے کی کوشش کی ہے پر قرآن مجید کو توڑ نہ سکے۔ رب نے کہا اگر قرآن مجید میں شک ہے اس جیسی کتاب بنا کر لاؤ۔ کتاب نہیں لا سکتے اور ضرور تم نہیں لا سکتے اور کتاب نہیں لا سکتے، کہا 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے، کہا ایک صورت بنا کر لے آؤ، ایک صورت بھی نہیں لا سکتے، کہا ایک آیت بنا کر لے آؤ۔ قرآن مجید کا مقابلہ کرو، قرآن کا چیلنج قبول کرو۔ آج بھی قرآن چیلنج دیتا ہے، کہتے ہیں آ جاؤ اپنے ساتھیوں کو لے کر آؤ، کافروں کو لے کر آؤ، جنات کو لے کر آؤ، اپنی پارٹی والوں کو لے کر آؤ، قرآن کا مقابلہ کرو۔ قرآن چیلنج کرتا ہے ایک صورت بنا کر لے کے آؤ، ایک آیت بنا کر لے کے آؤ، لیکن کسی ماں کے لال میں اتنی طاقت و ہمت نہیں ہے قرآن مجید کا مقابلہ کر سکے۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم آدمی تھا، بڑا جابر بادشاہ تھا۔ حجاج بن یوسف کی حکومت ہے، آج قرآن مجید کے اندر نقطے لگے ہیں، حجاج بن یوسف نے لگائے تھے۔ قرآن مجید پر زبردیر پیش ہے، حجاج بن یوسف نے لگوائی تھی۔ حجاج بن یوسف وہ بادشاہ تھا جس کی تلوار صحابہ کے خون سے رنگین تھی، صحابہ کرام کو قتل کیا ہے لیکن دوسری طرف کام بھی کیا ہے۔ حجاج بن یوسف نے جب قرآن کی خدمت کا عزم کیا ہے، قرآن کی خدمت کا ارادہ کیا ہے، حجاج بن یوسف کے بعد یہود کے 10 علماء آئے، آ کر کہنے لگے حجاج بن یوسف تو قرآن کی خدمت کر رہا ہے، اگر ہمارا ایک کام کر دے ہم تجھے ساری زندگی دان دیں گے، ہمارے آباء اجداد کی عزت بچ جائے گی۔ حجاج بن یوسف نے کہا کام بتاؤ۔ کہنے لگے تو نے دیکھا ہے سورہ کہف کے اندر 2 نبیوں کا واقعہ ہے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، دوسرے حضرت خضر ہے۔ جب موسیٰ اور خضر کا سفر ہوتا ہے، موسیٰ اور خضر ایک مقام پر پہنچتے
بدل نہیں سکتے، کیونکہ قرآن نے خود کہا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، اور قرآن نے خود کہا جس نے مجھے اتارا ہے وہی میری حفاظت کرے گا۔ آج تم دیکھتے ہو معصوم چھوٹا سا بچہ قرآن کا حفظ کر کے اپنے سینے میں اس کتاب کو محفوظ کرتا ہے اور قرآن کا محافظ بنتا ہے۔ رب جس سے چاہتا ہے حفاظت لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب نظام ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل قرآن لے کے آتے ہیں، محمد کو سنایا ہے، میرا پیغمبر قرآن سنتا ہے، اپنی جماعت کو سکھایا ہے، صحابہ کرام نے قرآن سنا ہے، آنے والے لوگوں کو سکھایا ہے۔ میں مختصر بات کرتا ہوں، صحابہ کرام کا زمانہ ہے، پیغمبر کا آخری دور ہے، صدیق اکبر کے دور کی ابتدا ہے، پیغمبر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، مسلمہ کذاب کا فتنہ اٹھتا ہے، صحابہ کرام اس کی سرکوبی کے لیے، صدیق اکبر اس کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں صحابہ کو بیٹھتے ہیں۔ جب یہ قافلہ یہاں سے نکلتا ہے 1200 لوگ شہید ہوتے ہیں، بعض روایت میں 1400 لوگ شہید ہوتے ہیں، جس میں 700 قرآن کے قاری اور حافظ تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قرآن اس طرح نہیں تھا، قرآن گتوں میں نہیں تھا، قرآن صفوں میں نہیں تھا، قرآن کی ترتیب نہیں تھی۔ اس زمانے کے اندر پیغمبر کا صحابی صدیق اکبر کی زمانے کے اندر، صدیق اکبر کی قیادت کے اندر 700 قرآن کے حافظ اور قاری شہید ہوتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا صدیق اکبر پریشان ہے، پریشانی کے عالم میں حضرت عمر تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں امیر المؤمنین پریشان لگتے ہو، کہا عمر پریشان ہو، قرآن کے 700 قاری دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر کہنے لگے امیر المؤمنین مشورہ دیتا ہوں قرآن کو ترتیب دی جائے، قرآن کو جمع کیا جائے، قرآن کو ایک کتاب کی شکل دی جائے۔ امیر المؤمنین کہنے لگے عمر میں وہ کام نہیں کر سکتا جو پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر نے نہیں کیا۔ حضرت عمر کہنے لگے امیر المؤمنین کام شروع کرے، رب کعبہ کی قسم ہے کام آپ شروع کریں گے، قیامت کا دن ہوگا۔ محمد اس بات پر ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتے کہ آپ نے قرآن مجید کو شکل کیوں دی تھی، اس لیے کہ قرآن کے 400 بلکہ 400 نہیں 1400 صحابہ میں سے 700 صحابہ قرآن کے قاری شہید ہو چکے ہیں۔ اگر ہم نے قرآن کو وجود نہ دیا، صحابہ کی وفات کی وجہ سے قرآن اٹھتا چلا جائے گا، قرآن ہم تک پہنچے گا نہیں، آنے والی نسلوں تک قرآن پہنچے گا نہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں حضرت عمر میرے پاس بیٹھے تھے، بیٹھتے ہی بیٹھتے میرے دل میں رب نے بات ڈالی ہے، قرآن کو جمع کیا جائے۔ یہ صحابہ کرام کے صدقے سے، صدیق اکبر کے توفیق سے، حضرت عمر کے صدقے سے، ان کی قربانیوں سے، ان کی محنتوں سے آج یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ صدیق اکبر نے ارادہ کیا ہے قرآن لکھنا شروع کیا جائے۔ صدیق اکبر نے صحابی رسول کو بلایا، صحابی رسول کو کہنے لگے آپ کاتب نہیں ہیں، قرآن مجید کو لکھنا شروع کریں، قرآن مجید کو ایک کتابی شکل دی جائے۔ وہ کہنے لگے میں وہ کام نہیں کر سکتا۔ صدیق اکبر جو پیغمبر کے زمانے میں ہوا نہیں ہے، حضرت ابوبکر کہنے لگے میں نے عمر سے یہی کہا تھا، لیکن عمر نے مجھے اس بات کے اوپر تنگ کیا ہے، پکا کیا ہے، ہم قرآن مجید کو جمع کریں گے۔ یاد رکھنا اگر ہم نے قرآن مجید کو جمع کیا، قیامت کے دن پیغمبر کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، قرآن مجید کو جمع کیا گیا۔ کبھی قرآن مجید کو پتھروں سے حاصل کیا گیا، کبھی لکڑی کے تختوں پر قرآن مجید کو حاصل کیا گیا۔ بعض آیات وہ تھی جو صحابہ کرام کو زبانی یاد تھی۔ بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جو صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم کو ملا ہے۔ قرآن مجید کے اوپر ہمارا مال نہیں لگا، ہماری قربانی نہیں لگی، ہمارا وقت نہیں لگا، جس کی وجہ سے اس قرآن مجید کا ہمیں کوئی خیال نہیں ہے، قرآن مجید کا تقدس نہیں ہے۔ آج قرآن مجید کی قیمت نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کو قرآن مجید کی قیمت تھی، اس لیے کہ ان کا مال لگا ہے، ان کی جان لگی ہے، انہوں نے قربانی دی ہے۔ اسی قرآن مجید کی قربانی کی وجہ سے سنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی، اسی قرآن مجید کی قربانی کی وجہ سے سمیہ کے دو ٹکڑے ہوئے، اسی قرآن مجید کی قربانی کی وجہ سے بلال کو تپتی ریت پر گھسیٹا گیا، اسی قرآن مجید کی قربانی کی وجہ سے حضاب کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا، اسی قرآن مجید کی قربانی کی وجہ سے طارق بن زیاد کو پہاڑ سے گرایا گیا، اسی قرآن مجید کی قربانی کی وجہ سے صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں۔ آج یہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، یہ سمجھو نہیں یہ ایسے آ گیا، یہ ایسے نہیں، صحابہ کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ صحابہ کرام نے محنتیں کی ہیں، صحابہ کرام کی محنتوں کا نتیجہ آج یہ قرآن مجید ہمارے پاس محفوظ ہے۔ قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ
پڑھے جانے والی کتاب ہے. میں نے اپنی بات کے شروع میں یہ بات کہی تھی, قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کبھی بچوں کا انتخاب کیا ہے, کبھی بزرگوں کا انتخاب کیا ہے, کبھی جوانوں کا انتخاب کیا ہے. رب دیکھتا نہیں ہے رنگ کا کیسا ہے, زبان کا کیسا ہے, دل کا کیسا ہے. رب نے جس کی ذمہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لگائی ہے, ہم دیکھتے ہیں معصوم سے بچہ قرآن مجید کو حفظ کرتا ہے. آپ کے علاقے اور محلے کے اندر وہ چھوٹا سا بچہ مجھے ملنے آیا, میں نے اس کو دیکھا, معصوم سا بچہ ہے, اس نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے. میں اس کے والد صاحب کو کہنا چاہتا ہوں, اللہ کی قسم قیامت کا دن ہوگا, قیامت کے دن رب تعالیٰ آپ کو اپنے دربار میں بلائے گا. کیسی حالت اور کیفیت ہوگی, آپ کے سر کے اوپر بہت بڑا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی یہ آج آپ کو سورج نظر آ رہا ہے اس سے زیادہ ہوگی. اس کے والد کو بلایا جائے گا, لوگ اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے, دیکھو تو صحیح میدان محشر میں کون آیا ہے. فرشتوں سے پوچھیں گے بتاؤ تو صحیح یہ بندہ کون ہے, کوئی نبی ہے, کوئی ولی ہے, کوئی عالم ہے. وہ کہیں گے نا نا بابا یہ وہ کوئی عالم نہیں, کوئی ولی نہیں, کوئی نبی نہیں, کوئی صحابی نہیں, یہ فلاں علاقے کے اندر فلاں حافظ صاحب کا والد ہے جس نے اپنے بچوں کو قرآن مجید حفظ کرایا تھا. اس قرآن مجید کی حفظ کی برکت سے رب تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز دیا ہے. اب میں اپنے بیانات کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے اپنے بیان کے آغاز کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ عاطف صاحب کو, وہ تشریف لائیں قرآن مجید کی تلاوت پیش. سبحان اللہ اور نہ اللہ اکبر کی داد سے, اس لیے کہ جب کوئی یہاں آ کر قرآن مجید کی آیت یا کوئی جملہ یا کوئی ایسی بات جو آپ کو پسند آئی ہے, اگر اسٹیج پر کوئی آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ سبحان اللہ کہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں یہ جو آگے بڑھنے والا بندہ ہوتا ہے اس کی ایک حوصلہ افزائی اور داد بنتی ہے. تو آپ سب ایک زبان کے اندر پیار اور محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہیں اونچی آواز سے, کہ بندے زیادہ ہیں اور آواز کم ہے. سبحان اللہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت کے اندر اس کے لیے ایک درخت لگایا جاتا ہے. تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ دنیا کی زبان سے ایک مرتبہ ہم سبحان اللہ کہیں گے, آخرت میں ہمیں ایک اور درخت مل جائے گا. اور جس درخت کے اندر حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایک گھوڑا دوڑتا رہے, عرصہ دراز تک دوڑتا رہے, تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. سبحان اللہ کہنے پر رب تعالیٰ جنت میں اتنا بڑا درخت عطا فرمائے. تو سارے کہیں سبحان اللہ. میں اپنی بات کا وہیں سے آغاز کرتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا قرآن مجید فرقان حمید وہ مقدس کتاب ہے جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید جس نے جس قرآن مجید کو بدلنے کی کوشش کی ہے, قرآن مجید کے اندر رد و بدل کرنے کی کوشش کی ہے, وہ آدمی اس نے اپنے منہ کی کھائی ہے, وہ آدمی دنیا کے اندر ناکام ہوا ہے. کیونکہ قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب تعالیٰ نے لی ہے. یہ قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے, ہر زمانے میں ہر دور میں لوگ اس قرآن مجید کا مقابلہ کرتے رہے. کسی نہ کسی طریقے قرآن مجید کو ہم جھوٹا ٹھہرائیں, کسی نہ کسی طریقے قرآن مجید کی تکذیب کی جائے. اسی دوران شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کا زمانہ ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک عیسائی آیا, وہ اپنی کتاب انجیل لے کر آیا اور اس کتاب کے اوپر مسالہ لگایا اور آ کر چوک کے اندر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا مسلمانوں تمہیں میں چیلنج کرتا ہوں, اتنی بڑی آگ جلاؤ اور اس آگ کے اندر میں بھی اپنی کتاب ڈالتا ہوں, تم بھی اپنی کتاب ڈالو. جس کی کتاب جل گئی اس کا مذہب جھوٹا ہے, اس کی کتاب جھوٹی ہے, اس کا نبی جھوٹا ہے. لوگ حیران اور پریشان ہو گئے کس طرح آگ جلائی جائے. آگ جلانے کے بعد اپنی قرآن مجید کتاب کو اس آگ میں ڈالا جائے. کسی مسلمان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. عیسائی آگ جلاتا ہے اور چیلنج کرتا ہے اور کوئی مسلمانوں میں سے کوئی ایسا مسلمان آئے, میرا اس کو چیلنج ہے اپنی کتاب اس آگ میں ڈالے. میں بھی اپنی کتاب ڈالتا ہوں. کتاب بچ گئی, اس کا مذہب سچا ہے. اس کی کتاب کے اوپر مسالہ لگا تھا جو آگ کو پکڑتا نہیں, آگ اس کو چھو نہیں سکتی تھی.
اسی دوران ایک آدمی بھاگتا ہوا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے دروازے پر جاتا ہے، دستک دیتا ہے، شاہ صاحب باہر نکلتے ہیں، کہنے لگا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ وہ کہنے لگا شاہ صاحب چوک کے اندر بڑا مسئلہ بن گیا، عیسائی اپنی کتاب لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا مسلمانوں اگر تم سچے ہو اپنی کتاب آگ میں ڈالو، میں بھی اپنی کتاب ڈالتا ہوں۔ جس کی کتاب جل گئی اس کا مذہب جھوٹا ہے، اس کی کتاب جھوٹی ہے، اس کا نبی جھوٹا ہے۔ شاہ صاحب ہمیں سمجھ نہیں آتی کون قرآن مجید کو ہاتھ سے اٹھا کر اس آگ میں ڈال دے۔ وہ عیسائی کتاب ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نکلتے ہیں، کہتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آ میرے ساتھ، لے کر جائے اس عیسائی کے دروازے پر۔ شاہ صاحب وہاں پہنچتے ہیں، عیسائی کو کہتے ہیں مدعا بیان کر، وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا شاہ صاحب اتنا عرصہ ہو گیا ہماری مسلمانوں کی اور آپ کی لڑائی ہے، اتنا عرصہ ہو گیا ہم آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے تمہاری کتاب ٹھیک نہیں، تمہاری کتاب میں رد و بدل ہوا ہے، یہ کہتے ہیں تمہاری کتاب ٹھیک نہیں، تمہاری کتاب میں تبدیلی ہوئی ہے، آسمانی کتاب نہیں، حالانکہ دونوں کی کتابیں آسمانی ہیں، حالانکہ انجیل میں تردد ہوا، رد و بدل ہوا ہے، تبدیلی ہوئی ہے۔ شاہ صاحب کہنے لگے تو کتاب کی بات کرتا ہے، آج کتاب کو ڈال کے پتہ کرتے ہیں کس کا مذہب سچا ہے کس کا مذہب جھوٹا ہے۔ آج کتاب کی بات نہ کر، چھوڑ، آج میں اور تو اس آگ میں کود کے دیکھتے ہیں، جس کا مذہب سچا ہوا اس کی جان بچ جائے گی، جس کا مذہب جھوٹا ہوا اس کی جان جل جائے گی۔ کہ کتاب کی بات کیا کرتا ہے؟ آج تو اور میں خود اس آگ میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کا مذہب سچا ہے، کس کی کتاب سچی ہے، کس کا مذہب جھوٹا ہے، کس کی کتاب جھوٹی ہے۔ عیسائی فوراً وہاں سے بھاگا اور کہنے لگا شاہ صاحب میں تو سمجھا تھا مسلمان اپنی کتاب ڈالیں گے قرآن مجید جل جائے گا، مسلمانوں کو میں کہوں گا دیکھو تو صحیح تمہاری کتاب جل گئی، تمہارا قرآن جل گیا، میری کتاب بچ گئی۔ میں تو اپنی کتاب پر مثالیں لگا کے لے کے آیا تھا۔ شاہ صاحب میں نے اپنی کتاب پر تو مثالہ لگایا، اپنے وجود پر مثالہ تو نہیں لگایا کہ جس کی وجہ سے میرا آج وجود بچ جائے۔ تو قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے، قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے، رب نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں اس قرآن کی حفاظت کر کے بتاؤں گا۔ دوسری بات، قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ کتاب ہے جس نے ہر دور کے اندر اپنے ماننے والوں کو مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ قرآن مجید لانے والا جبرائیل امین ہے، جس شخصیت پر یہ قرآن نازل ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس رب نے اس قرآن کو بھیجا ہے وہ رب تعالی ہے۔ جب قرآن مجید جبرائیل امین لے کر محمد پاک کے پاس تشریف لاتے ہیں، یہی قرآن پیغمبر نے صحابہ تک پہنچایا۔ آج وہی قرآن صحابہ کرام کی نعمتوں، صحابہ کرام کی قربانیوں، صحابہ کرام کی کوششوں کی وجہ سے آج یہ قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے۔ میرے بھائی یاد رکھنا قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ کتاب ہے جس نے قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق بنایا، قرآن مجید کے ساتھ دوستی کی ہے۔ قرآن نے اس کو روز روشن کی طرح چمکا کے دکھایا ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت دیکھو، صحابہ کرام نے پیغمبر سے یہ قرآن لیا، لینے کے بعد اس قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں لے کے آئے، اس قرآن مجید کے اوپر عمل کیا ہے، اس قرآن مجید کے اوپر اپنی زندگیوں کو ڈالا ہے۔ یہی صحابہ کرام جب دنیا کے اندر نکلتے ہیں، صحابہ کرام جب دنیا کے اندر نکلتے ہیں، عرب و عجم کے لوگ انہی صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں، عرب و عجم کے لوگ انہی صحابہ کے گن گاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ تعلق تھا، پیغمبر کے ساتھ تعلق تھا، پیغمبر کے ساتھ دوستی تھی۔ اس تعلق اور دوستی کی وجہ سے قرآن مجید نے صحابہ کو چمکایا ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام جن کے ایمان کے بارے میں آج ایک اینکر بیٹھتا ہے، آج ایک ٹی وی والا بیٹھتا ہے، اپنے سامنے موبائل فون لگاتا ہے، صحابہ کے ایمان کا خیال کرتا ہے۔ کون صحابی ایمان میں مضبوط تھا، کس صحابی کا ایمان کمزور تھا؟ صحابہ کرام وہ جماعت ہے جن کے بارے میں قرآن نے کہا تمہارا ایمان تب قبول کیا جائے گا جیسا ایمان صحابہ لے کے آئے، ویسا ایمان تم لے کے آؤ۔ اگر صحابہ پر ہمارا اعتماد نہیں ہے، صحابہ پر ہمارا یقین نہیں ہے، یاد رکھنا قرآن مجید کی آیات ہمارے پاس باقی نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ قرآن مجید کو محفوظ کرنے والی جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اگر صحابہ پر تیرا اور میرا اعتماد نہیں ہے، یاد رکھنا حدیث مبارکہ ہمارے پاس محفوظ نہیں رہ سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حدیث مبارکہ کی جب بھی کوئی روایت اٹھاؤ گے، کتاب جو مرضی اٹھاؤ، حدیث کی کتاب ہو جو مرضی پیغمبر سے روایت لے لو، شروع میں صحابی ضرور ہوگا، جس صحابی نے اس روایت کو روایت کیا ہوگا۔ روایت کے بغیر صحابی کی روایت میرے اور
نہیں سکتی. وجہ کیا ہے؟ درمیان میں صحابہ کا واسطہ ہے. اگر اس واسطے کو ہٹا دیا جائے یہ قرآن مجید میرے اور تیرے تک نہیں پہنچ سکتا. سب سے پہلی شخصیت جو تمام صحابہ سے افضل ہے سیدنا صدیق اکبر ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے صدیق اکبر وہ صحابی ہے جس نے پیغمبر کی خاطر اپنی جان مال سب کچھ قربان کیا ہے. قرآن مجید کی خدمت کا وقت آتا ہے یہی صدیق اکبر میدان میں اترتا ہے, قرآن مجید کو محفوظ کرتا ہے. یہ کون صدیق اکبر ہے جو پیغمبر کے ساتھ غار میں بھی تھا, جو پیغمبر کے ساتھ آج مزار میں بھی سویا ہے. یہ کون صدیق اکبر ہے؟ میرے پیغمبر کا صحابی حضرت ابو دجانہ ہے. حضرت ابو دجانہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں, دعا نہیں کرتے. میرے پیغمبر کی نگاہیں ابو دجانہ پر ہے. ابو دجانہ میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے, دعا نہیں مانگتا, بغیر دعا کے اٹھ کے چلا جاتا ہے. میرا پیغمبر صحابی رسول ابو دجانہ کو کہنے لگا ابو دجانہ بتا تو صحیح, دعا نہیں مانگتا, بغیر دعا کے اٹھ کے چلا جاتا ہے, وجہ کیا ہے؟ ابو دجانہ کہنے لگا اللہ کے نبی وجہ کوئی نہیں ہے, وجہ صرف اتنی سی ہے میرے گھر کے اندر بچوں کے لباس کھانے پینے نہیں کچھ نہیں. میرے گھر کے ساتھ ایک یہودی کا گھر ہے, اس گھر کے ایک درخت لگا ہے, کھجور کا درخت ہے, رات کو ہوا چلتی ہے اس کی کھجوریں میرے گھر میں گرتی ہیں. میں ابو دجانہ اپنے بچوں کے جاگنے سے پہلے اس یہودی کے گھر میں پہنچتا ہوں, اپنے گھر میں جاتا ہوں, وہ کھجوریں اٹھا کے یہودی کے گھر میں پھینکتا ہوں. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کوئی یہودی ہو ابو دجانہ کا بچہ یہودی کی کھجور اپنے حلق سے نیچے اتارے. اس وجہ سے میں دعا نہیں مانگتا, بغیر دعا کے اٹھ کے چلا جاتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر میرے پیغمبر کا صحابی ہے, ساری بات سن رہا تھا. سننے کے بعد حضرت مولانا شہاب الدین صاحب دامر القاتم عالیہ جو اپنے پیارے انداز میں آپ کو صحابہ کرام, قرآن مجید کی عظمت اور اس دور کے اندر سب سے بڑی طاقت اور اس دور کے اندر کامیاب ہونے والی شخصیتوں کا تعارف کروا رہے تھے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا, مختصر سناتا ہوں اور پھر اپنے حافظ بھائی کو ریحان صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے. معصوم سا بچہ جس نے قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے وہ آپ کو قرآن مجید کا ایک حصہ پڑھ کے سنائے گا. واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد اصحاب صفہ سے شروع ہوئی کہ جو مدینے کے اندر ایک چبوترا تھا وہیں سے مدرسے کی ابتدا شروع ہوئی. اور اس ابتدا کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو پیغمبر سے آ کر قرآن سیکھتے تھے, قرآن کو یاد کرتے تھے, مسائل کو سیکھتے تھے, نئی آنے والی وحی کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے تھے. اسی دوران پیغمبر رسول کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی ہمیں امام کی ضرورت ہے, ہمیں ایک استاد کی ضرورت ہے, ہمارے پاس کوئی امام نہیں جو ہمیں نمازیں پڑھائے. میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ میں سے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ جو پیغمبر کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور قرآن سیکھنے والا تھا. میرے پیغمبر نے اس طالب علم کو ان کے ساتھ روانہ کیا, بیٹا آپ جاؤ ان کے امام بنو, یہ آپ کو کھانے کے لیے دیں گے, یہ آپ کو پینے کے لیے دیں گے, یہ آپ کو کپڑا دیں گے, یہ آپ کی ضروریات پوری کریں گے. وہ چھوٹا سا ننھا سا امام ان صحابہ کے ساتھ چل پڑا. جب اس مسجد میں پہنچتا ہے اس مسجد کے اندر بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں, بڑے بڑے مفسرین کرام موجود ہیں, پیغمبر کی احادیث کو محفوظ کرنے والے صحابہ موجود ہیں. اسی دوران یہ بچہ نماز ظہر پڑھاتا ہے, نماز ظہر کے بعد نماز عصر کا وقت ہوتا ہے, عصر کی نماز پڑھاتا ہے, عصر کی نماز کے بعد مغرب کا وقت ہوتا ہے. یہ ننھا بچہ مغرب کی نماز پڑھاتا ہے. جب مغرب کی نماز میں مصلی رسول پر کھڑا ہوتا ہے یہ تلاوت شروع کرتا ہے, الحمدللہ رب العالمین مکمل کرتا ہے. اس کے بعد قرآن مجید کا حصہ پڑھتا ہے جو اس معصوم بچے کو یاد تھا. پڑھنے کے بعد قل هو اللہ احد پڑھتا ہے, رکوع کرتا ہے. دوسری رکعت آتی ہے, دوسری رکعت کے اندر بھی یہی بچہ اسی طرح کی تلاوت کرتا ہے, الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے. اس کے بعد جو قرآن کا حصہ یاد تھا وہ پڑھتا ہے اور آخر میں قل هو اللہ احد پڑھتا ہے, رکوع کرتا ہے. نماز ختم ہوتی ہے, صحابہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اس بچے نے جو نماز پڑھائی ہے پیغمبر کی سنت کے مطابق نہیں تھی, پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں تھی, اس لیے کہ یہ قرآن کا جو حصہ پڑھتا ہے آخر میں قل هو اللہ احد پڑھتا ہے. آنکھوں میں صحابہ نے ایک دوسرے کو بات سمجھا دی. ہو سکتا ہے بچہ ہے غلطی ہو گئی ہو, عشاء کی نماز کا وقت ہو
ہوتا ہے عشاء کی نماز کے وقت بھی یہی بچہ اسی ترتیب سے پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین سورت پڑھتا ہے، سورت کے بعد قل اللہ احد پڑھتا ہے، دوسری رکعت میں پڑھتا ہے۔ صحابہ نماز کے بعد ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، پھر اس بچے نے وہی غلطی کی ہے لیکن خاموش ہے، پیغمبر نے امام بھیجا ہے، پیغمبر نے اس لڑکے کو ہمارا امام بنایا ہے، ہماری جرأت نہیں اس کے سامنے اس کو کہیں آپ نے یہ غلطی کی ہے، کل استاد جی محمد آئیں گے ہم ان کے سامنے بات رکھیں گے، آپ نے جو امام بھیجا ہے امام اس طرح کی غلطی کر رہا ہے، میرا پیغمبر تشریف لاتا ہے، یہ چھوٹا سا معصوم بچہ نمازیں پڑھا رہا ہے، اپنی ترتیب سے پڑھاتا ہے۔ جب اس بچے نے دیکھا آج نبی تشریف لائیں گے، آج نبی صحابہ سے پوچھیں گے، یہ صحابہ میری شکایت کریں گے، یہ نماز اس طریقے سے نہیں پڑھاتا جس طریقے سے ہم نے نمازیں آپ سے سیکھی ہیں، آپ کے پیچھے پڑی ہیں۔ یہ معصوم بچہ جب دیکھتا ہے صحابی رسول پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، یہ صفوں سے پیچھے ہو کر باہر نکلتا ہے، کھسک جاتا ہے، میرے پیغمبر کے سامنے صحابہ نے اس کی شکایت کی ہے، یہ معصوم بچہ نماز اس طرح پڑھاتا ہے، آپ نے امام بنایا ہے، ہم سے چھوٹا ہے، ہم نے اس سے کوئی بات نہیں کی، وجہ کیا ہے؟ محمد کا امام ہے، محمد نے ہمارے لیے امام بنایا ہے، ہمارے لیے یہ بات شوبہ نہیں ہے ہم اس بچے سے کہیں تو نماز ٹھیک نہیں پڑھاتا۔ ہم نے کہا استاد جی کل آئیں گے، استاد جی کو بتائیں گے یہ طالب علم جو آپ نے بھیجا ہے نماز اس طرح پڑھاتا ہے۔ میرے پیغمبر بات سننے کے بعد کہنے لگے اس بچے کو بلاؤ، صحابہ دیکھتے ہیں بچہ تو ہے ہی نہیں، بچہ تو ہے ہی نہیں، اب صحابہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہاں چلا گیا، ایک صحابی کو پیچھے دوڑایا، جاؤ دیکھو وہ طالب علم جو پیغمبر نے امام بنایا تھا، شکایت کا وقت آیا استاد جی کے سامنے بیٹھنا چاہیے تھا، وہ بھاگ گیا۔ وہ صحابی رسول دیکھتا ہے وہ لڑکا بھاگ رہا تھا جو پیغمبر نے امام بنایا تھا، وہ صحابی اس کو بلایا، پکڑ کے لے کے آیا، پیغمبر کے سامنے بٹھایا۔ واقعہ مختصر کرتا ہوں، میرا پیغمبر کہنے لگا بچے میں نے تجھے جو طریقہ سکھایا تھا، نماز کا طریقہ بتایا تھا کہ یہ صحابہ کہہ رہے ہیں اس طریقے سے نماز نہیں پڑھاتا، طریقہ یہ اپناتا ہے۔ وہ معصوم بچہ کہنے لگا میرے پیغمبر میری مجبوری ہے، میرے پیغمبر نے کہا مجبوری تو بتا، مجبوری کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میرے محمد مجبوری یہ ہے جب سے اصحاب صفہ میں آ کر تیرے قدموں میں بیٹھ کے قرآن یاد کرنا شروع کیا ہے، جب تو نے اپنی زبان سے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد میری زبان پر لگائی ہے، میرے سینے میں اتاری ہے، رب کعبہ کی قسم جب تیری زبان سے یہ سورت سنی ہے اب ہر نماز میں دل کرتا ہے پڑھیں۔ یہ پیغمبر کا صحابی تھا، یہ معصوم بچہ، طلباء کی قدر کرنی چاہیے، طلباء کا خیال کرنا چاہیے۔ اب میں اس اپنے معصوم چھوٹے سے بچے کو دعوت دیتا ہوں جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید شاہ جی صاحب کے سامنے یاد کیا ہے اور اس نے بڑی سعادت کی بات حاصل کی ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا قیامت کا دن ہوگا، اس کے والد اور والدہ کے سر کے اوپر ایک تاج رکھا جائے گا، اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی، حدیث شریف کے اندر آتا ہے لوگ دیکھ کر کہیں گے کوئی نبی آ رہا ہے، کوئی ولی آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی صحابی ہو، فرشتوں سے پوچھا جائے گا، فرشتے کہیں گے یہ صحابی نہیں، یہ نبی نہیں، یہ ولی نہیں، یہ فلاں کا لڑکا ہے جس نے دنیا کے اندر 30 پار والی کتاب کو سینے میں محفوظ کیا ہے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں حافظ ریحان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں، رب تعالیٰ کے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت پیش کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ وہ معصوم بچہ حافظ ریحان صاحب تھے جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید 30 پانوں والی کتاب لارے بیب کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. اب میں بغیر تمہید کے اپنے آئے ہوئے مہمان کو جو ہماری بیان کی رونق ہے اور جس کے تعارف سے سارے جانتے ہیں شخصیت کو، میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا غریب نواز صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے ساتھ